اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم اعراب۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ہماری گفتگو خمس کے احکام کے بارے میں چل رہی ہے۔ گزشتہ درس میں کچھ مختلف مسائل ہم نے ذکر کیے تھے۔ آج اور بھی زیادہ مختلف مسائل جو انسان کی زندگی میں پیش رفت آتے ہیں ان کو ذکر کریں گے۔ آج سب سے پہلا مسئلہ سوال یہ ہے کہ جو افراد حکومت کی جانب سے تنخواہ لیتے ہیں یا تنخواہ کے علاوہ دیگر تحائف وغیرہ یا ماہانہ پینشن لیتے ہیں یا غریبوں اور محتاجوں کو جو حکومت کی طرف سے امداد ملتی ہے، تو آیا ایسے اموال پر خمس واجب ہوتا ہے یا خمس واجب نہیں ہوتا؟ جواب میں علماء کرام فرماتے ہیں، جب تک انسان حاضر سروس ملازم ہے، یعنی جب تک انسان اس ڈیوٹی کو نبھاتا ہے، وہ سروس انجام دیتا رہتا ہے، تو حکومت اسے جو تنخواہ دیتی ہے وہ اس پیسے کا مالک ہوتا ہے۔ خواہ مہینے کے آخر میں تنخواہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں رکھ دی جائے اور اس انسان نے اپنے بینک اکاؤنٹ سے وہ تنخواہ نہ نکالی ہو، تو خمس کے سالانہ تاریخ آنے پر اس تنخواہ میں سے اپنے سال کے اخراجات نکال کر باقی ماندہ جو رقم ہے اس کا خمس ادا کرنا واجب ہوگا۔ لیکن دیگر اموال مثلا ماہانہ پینشن، تحائف وغیرہ، انسان اس وقت تک اس کا مالک نہیں ہوتا جب تک انہیں وصول نہ کر لے۔ لیکن اگر ان کے بینک اکاؤنٹ میں آ جائیں لیکن اس نے نکالے نہیں ہیں تو یہ اس کے وہ اموال کا مالک نہیں بنے گا، اس لیے ان پر خمس بھی واجب نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر انہیں بینک سے نکلوائے اور خمس کی تاریخ آنے تک انہیں اپنے اخراجات میں استعمال نہ کرے تو تب بھی ان پر خمس واجب ہوگا۔ یعنی اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہوا، جو تنخواہ ان کو ملتی ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے، چاہے اس کے بینک اکاؤنٹ میں آ جائیں لیکن اپنے بینک اکاؤنٹ سے وہ نہ نکلوائے تب بھی اس کا خمس واجب ہوگا۔ لیکن تنخواہ سے ہٹ کر تحائف وغیرہ ہیں یا ماہانہ پینشن جو ملتی ہے، ایک بندہ اپنے نوکری سے ریٹائر ہو گیا ہے لیکن ماہانہ پینشن ملتی ہے، یہ اس کا مالک نہیں ہوتا، چاہے ان کے بینک اکاؤنٹ میں وہ رقم آ بھی جائے تب تک ان کے خمس واجب نہیں ہوگا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ گھر میں رکھے ہوئے صدقات کے باکس، جو صندوق، جو باکس ہم گھر میں رکھتے ہیں، جو اس پہ صدقہ ڈالتے ہیں، تو آیا صدقہ ڈالنے سے جو اموال جمع ہو جاتا ہے کیا اس کا خمس واجب ہوگا یا خمس واجب نہیں ہوگا؟ تو اس مسئلے میں دو صورتیں ہیں۔ اگر ان صدقات کو فقراء کی طرف سے اس نے قبض اور وصول نہیں کیا تھا بلکہ جدا کر کے صندوق میں رکھ دیا تھا، تو یہ پیسہ اس شخص کی ملکیت میں باقی ہیں، پس اگر اس کے خمس کی سالانہ تاریخ آ جائے تو اس کا بھی اسی طرح خمس ادا کرے گا جس طرح دیگر اموال کا خمس ادا کرتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ جو باکس ہیں، جو صندوق ہیں جس میں صدقہ ڈالا جاتا ہے، اگر یہ کسی تنظیم یا کسی ادارے کی طرف سے ملا ہو، جو ادارہ، جو تنظیم اس مال کو ان فقراء پر خرچ کر سکتا ہو، تو اس صورت میں اس اموال پر جو صندوق میں جمع ہو جاتا ہے اس پر خمس واجب نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ، سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس بھیڑ بکریاں اور ان کے دودھ، اون اور ان سے حاصل ہونے والی دیگر چیزوں کو استعمال کرتا ہو، تو کیا ان بھیڑ بکریوں اور ان کے محصولات پر جو چیزیں ان سے حاصل ہوتی ہیں ان پر خمس واجب ہوگا یا خمس واجب نہیں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ بھیڑ بکری اور ان کے بچے پر خمس واجب ہے،
کیونکہ اس قسم کی بھیڑ بکریاں اور ان کے بچے اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ ان سے کمائی کر کے اپنے اخراجات مہیا کیا جائیں۔ ویسے بھیڑ بکری پر خمس واجب نہیں ہوتا، ان پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن ان کو رکھا اس نیت سے گیا ہے تاکہ ان سے ہم کمائی حاصل کریں، ان کا دودھ بھیجیں، اپنے اخراجات مہیا کیے ہیں، تو اس صورت میں ان کا خمس واجب ہوگا۔ البتہ وہ بھیڑ بکریاں جن کا دودھ وہ اس کے گھر والے پیتے ہیں یا ان گھر والے پیتے ہیں، ان پر خمس واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس قسم کے بھیڑ بکریاں اخراجات میں شمار نہیں ہوتے۔ یعنی ذاتاً خود بھیڑ بکریوں پر خمس نہیں ہے، لیکن جو چیزیں ان سے حاصل ہوتی ہیں جسے ہم اپنے کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں، تو اس صورت میں اس پر خمس واجب ہوگا، کیونکہ ہم اسے اپنے زندگی کا ایک روزگار بناتے ہیں، روزگار کا ذریعہ بناتے ہیں، اپنے کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال آپ اور ہم سب کو احکام الہی پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔